کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ تجدید نکاح کیسے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر کسی نے کلمہ کفر بک دیا تو اسے چاہیے کہ وہ کفر سے توبہ کرے اور ایمان لائے۔ اب اگر کنفرم معلوم ہے کہ کلمہ کفر میرے منہ سے نکلا ہے تو پھر تو تجدید نکاح ضروری ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور دو قریبی رشتہ دار جو بالغ ہوں وہ مرد ہوں، جیسے آپ سمجھیں کہ عورت کے دونوں جو ہے بھائی بیٹھ جائیں یا اس کے والد اور اس کے بھائی بیٹھ جائیں، کوئی بھی دو مرد وہ گواہ کی حیثیت سے بیٹھ جائیں، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں بیٹھ جائیں، اور مرد یہ الفاظ کہے گا کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا بعوض حق مہر۔ حق مہر کم از کم 31 گرام چاندی کا ہونا چاہیے، تو 31 گرام چاندی تقریباً 3000 روپے کی بنتی ہے، تو بعوض حق مہر 3000 روپے کی۔ عورت کہے میں نے قبول کیا، یہ تجدید نکاح ہو گیا۔ لیکن تجدید نکاح سے پہلے تجدید ایمان ضروری ہے۔ اگر مرد نے کفر کہا ہے تو وہ تجدید ایمان کرے، عورت نے کہا ہے تو وہ کہے، اور اگر احتیاطاً کر رہے ہیں تو احتیاطاً دونوں تجدید ایمان کر لیں اور پھر تجدید نکاح اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کا پھر طریقہ سماعت کر لیں کہ مرد عورت آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور اس وقت اگر مرد نے کفر بک دیا ہے تو عورت جو ہے پردے میں ہو، کیونکہ کفر بکنے سے مرد کے نکاح سے وہ باہر نکل گئی ہے، اور اگر احتیاطاً کر رہے ہیں تو پھر پردے کی حاجت نہیں ہے۔ اور دو مرد جو بالغ ہوں، اچھا دو بچے بھی ہو سکتے ہیں جو بالغ ہوں، بالغ سے مراد ہے 15 سال کے، عام طور پہ بچے 15 سال کی عمر بالغ ہو ہی جاتے ہیں، تو دو بچے ہوں یا دو بڑے ہوں جو بالغ ہوں، وہ بیٹھے ہوں اور مرد کہے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، مرد ساتھ میں یہ بھی کہے میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا بعوض حق مہر مثلا 3000 روپے کہہ دے، عورت کہے میں نے قبول کیا۔ دو بالغ مرد سن لیں یا ایک بالغ مرد اور دو بالغ عورتیں سن لیں تو یہ جو ہے تجدید نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر ایک کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔